اللہ نے اپنے نبی کو جو پروگرام دیا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ اور فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی اس کے معاون بنو۔ عقل مانتی ہے یا صرف آپ وہی جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو پھر کرتے رہے؟ اللہ کا مددگار کون ہوتا ہے؟ فرشتے اللہ کی کیوں مددگار کرتے؟ جو آیت کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو قرآن کی آیت ہے یصلون ان اللہ ملائکتہ، اس کو عربی قواعد کے روح سے دیکھیے ترجمہ جو ہے نا، کل میں نے آپ کو وہ ایک بڑی اچھی مثال یہاں میرے ذہن میں آئی تھی، تو جنہ کھاتیاں گاجرہ ٹیڈونا نے پیڑ، وہ میں نے کہا تھا کہ جب انگریز اس ترجمے کو پڑھے گا تو وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا جب تک وہ پنجابی زبان کو نہیں سمجھے گا کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں۔ تو پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ یہ مطلب نہیں ہے، وہ کہتے تو ہیں کہ جنہ کھاتیاں گاجرہ ٹیڈونا نے پیڑ، لیکن وہاں اس کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ گاجریں کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ پنجاب میں اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ کوئی اسے کہے کہ پکڑ پکڑ ہوگی، پولیس تمہیں پکڑ کے لے جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ کہتا ہے جناب جس نے جرم کیا سزا اسی کو ملے گی نا، وہ کہتا ہے ہاں تو پھر اسی کو ملنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کسی پنجابی کو سمجھانا نہیں پڑتا، مشکل نہیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی پہلے سے۔ چلیں میں جو کہتا ہوں نا کہ قرآن کو اصطلاحات سے سمجھیں، اس کی ایک اور بڑی اچھی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کھانا کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے کھانا کھانا ہے۔ آپ چونکہ اردو جانتے ہیں، آپ اردو سپیکنگ ہے نا، آپ کی قومی زبان ہے، اس لیے آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، خواہ وہ کتابی طور پہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو وہ کہے گا کہ جب یہ دیکھیں نا بالکل ہجے اور اسپیلنگ بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ آدمی جو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کھائی جائے گی، جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اسم ہے، اور اگلا جو ہے وہ فعل ہے۔ اس سے میری بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو براہ کرم قرآن کو اصطلاحات سے سمجھیں، صرف ترجمے سے نہیں سمجھ آئے گا۔ اب میں پھر رانا صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو اچھا عمل کرتا ہے اس کو خدا کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے، جو برا کام کرتا ہے ہاتھ اس کا بھی نہیں پکڑا جاتا، ہاتھ اس کا بھی نہیں پکڑا جاتا، وہ اپنے نتیجے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، اس میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو ایک شریعت دے کے دنیا میں بھیجا ہے، ایک پورا نظام اور پروگرام دیا ہے، وہ اس کو عمل میں لانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ تو اچھا پھر آیت دیکھیے کہ وہ کس موقع پہ نازل ہوئی، کن دنوں میں نازل ہوئی، پھر یہ بات آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو حیران کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ آئے کہ ہیں یار ہم نے تو کبھی ایسے سوچے۔ ایک آدمی جو جرمن ہے، جرمنی سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا، وہ جب قرآن پڑھے گا یا کوئی اسلامی چیزیں جاننا چاہے گا تو وہ کون سی ڈکشنری استعمال کرے گا؟ جرمن کی اور عربی کی، جرمنی کی جرمنی زبان، اور یا وہ جرمن سے عربی یا عربی سے۔ اب وہ وہاں پہ نماز کے معنی دیکھنا چاہتا ہے،
وہ ساری ڈکشنری دیکھ لیتا ہے، وہاں اس کو اس کے معنی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، روزہ فارسی زبان کا لفظ۔ اس طرح بہت ساری ہماری عبادات میں کیا کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، ہم میں سے کسی نے زحمت گوارا نہیں کہ ہم دیکھیں وہ سن لگی کتوں ہو جائے۔ سن لگنا سمجھتے ہیں نا آپ، تو کہاں سے سوراخ ہوا؟ یاد رکھیں کہ جب پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو، آپ کے یہاں نہریں ہوں گی نا، پانی جب نہر زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو کہیں چھوٹا سا بھی اگر سوراخ ہو جائے، جو چوہے وغیرہ کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت جلد وہ سوراخ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور سیلاب لا کے تباہی اور بربادی کے ساتھ ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ جس طرح جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن یہ گارنٹی کہاں سے ملے گی کہ ماں بھی جنت میں ہے؟ وہ اپنے عمل سے جائے گی۔ آپ غور کریں تو ہماری جو عبادات ہیں ان میں عمل نکلتا چلا جا رہا ہے مسلسل۔ ہماری جتنی عبادات ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریچولز۔ ریچولز ہوتا ہے عبادات کی ایک ظاہری شکل جو ایک خاص حالات میں اور ایک خاص حلیے میں کی جاتی ہے۔ وما خلقت الجن، دیکھیں آپ کتنے حافظ ہیں۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو آپ تصویر پکڑ لیں، مسجد میں بیٹھ جائیں اور ایک خاص حلیہ اپنا لیں۔ بہت ہی دینداری دکھانی ہے تو پھر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ غور کیا کریں، آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، یہ ایک حدیث بڑی ہی اہم ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھنا سکھائے، قرآن خود پڑھنا سیکھے، ساتھ اس کا اگر بہت ہی بڑا کام کرے تو کیا کرے؟ ترجمہ سیکھے۔ اچھا، یہ ساری حدیث میں سے میں صرف ایک لفظ بیان کروں گا، یہ کیا ہے؟ تعلمہ۔ تعلمہ اور علمہ جو ہے، ان دونوں کا جو عربی میں مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ وہ ایک ہی ہے، عین لام علامہ۔ یہ فعالہ کے وزن پر ہیں۔ جب کوئی عربی گرامر کے جو قواعد ہیں اس میں اوزان ہوتے ہیں، ابواب ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کا مطلب صرف سکھانا نہیں ہے اور اس کا مطلب صرف سیکھنا نہیں ہے۔ یہ بڑی کامن سے معنی اس کے، یہ غلط نہیں ہے، سوری میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اصطلاحات کے طور پہ سمجھیں، اس لفظ کی حقیقت کو جان کے پھر اس چیز کو سمجھیں۔ تو آئیے حقیقت جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عربی میں اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے عرب اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں۔ پھر وہی مثال ضرور ذہن میں لائیے گاجروں والی، کہ ترجمہ کریں گے تو وہ ہوگا کہ وہ بھی غلط نہیں ہے، ترجمہ کریں گے تو جو گاجر کھائے گا اس کے پیٹ میں درد ہوگی تو وہ یہی کہے گا دوز ہو ہیو کیرٹس دے ہیو اسٹمک ایک۔ لیکن کیا پنجابی میں بھی اس کا وہ مطلب ہے؟ تو آپ فوراً کہیں گے کہ وہ نہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکھنے کے عمل کے لیے یا سکھانے کے عمل کے لیے انتہائی اہتمام کرنا۔ کیا کرنا؟ وہ سیکھنے کے عمل میں یا سکھانے کے عمل میں تمہیں جتنی بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، قربانیاں دینی پڑیں، جان کی، مال کی، وقت کی، تعلقات کی، وہ سب کچھ دے دے۔ قرآن سیکھنے یا سکھانے کے لیے تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جب وہ یہ عمل کر رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں،
تو اپنا وقت، وسائل، تعلقات، صحت، کوئی بھی چیز قربان کرنی پڑے تو وہ کر دیں اور اس کو اہمیت دیں. یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ عربی قواعد میں. لیکن بات بہت زیادہ واضح نہیں ہوتی. کل میں نے وہ آپ کو مثال دی تھی. ایک ماں جو ہے نا، اب اس کو تھوڑا بدل کے دے رہا ہوں. ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کے لیے ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتی ہے. تو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وہ خود نہیں کھاتی، اس کو کھلاتی ہے. خود عزت بیزتی کے چکر میں پڑ جاتی ہے، لیکن اس کی تکلیف نہیں، مطلب عزت بیزتی اس کو زیادہ اہم ہوتی ہے. خود گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے، پلیت جگہ پہ لیٹ جاتی ہے، لیکن اس کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے. اس سے آگے ایک اور بات نہیں اگر میں کہتا تو میں اس کا حق ادا نہیں کرتا. جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں، جتنی قربانیاں کے مراحل سے گزرے، وہ سب کی سب انتہائی خوشی سے برداشت کرنا اور ماتھے پہ ذرا سا بھی بل نہ لانا. جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی دقت، مشکل پیش آتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کریں گے، انتہائی خوشی سے برداشت کریں گے، تو پھر ہم بہترین میں سے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ صرف سننے کی حد تک سن لیں. میرا اپنا دیکھا ہوا واقعہ ہے. شادمان میں ایک بڑی مسجد، بڑا وہ کیا کہتے ہیں، ایک ماڈرن علاقہ ہے. تو ایک بڑے مدرسے میں مجھے انوائٹ کیا گیا. میں وہاں گیا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں کسی مسجد مدرسے میں جاؤں نا، خاص طور پہ تو وقت سے تھوڑا، عام طور پہ جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وقت سے بعد آتے ہیں یا ان کو خصوصی وقت دیا جاتا ہے اور یہ شان سمجھی جاتی ہے کہ وہ جتنا لیٹ آئے گا پتہ لگتا ہے وہ اتنا ہی بڑا آدمی اور اتنا ہی مصروف بھی ہے. تو جیسے یہ مسجد کے اندر اگر یہ ڈبل سٹوری ہو تو وہ درمیان میں ایک بنا ہوتا ہے نا سوراخ بڑا سارا، اور اس کے اوپر گرل لگی ہوتی ہے. میں وہاں داخل ہوا تو پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی تو میں نے اوپر دیکھا تو وہ جو گرل کی سوراخیں تھی نا، اس کے ساتھ بچوں کی پشت لگی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے تو مرغے بنے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، حفظ کی کلاس ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی؟ وہ بچے ان کو سزا کے طور پہ وہ چیز، وہ اس مرحلے میں سے نہیں گزر سکتے، وہ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے حفظ کرنے کے باوجود بھی. کیا وہ قرآن سے محبت کریں گے اور عمل کی طرف آئیں گے؟ ہم وہ عورت جس کو اللہ اولاد کی خوشخبری کے لیے تیار کرتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حاملہ اور حاملہ. حاملہ ہوتا ہے بوجھ اٹھانے کا عمل کرنے والا یا کرنے والی. تو وہ بوجھ جو اٹھاتی ہے وہ بچے کا نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی ہو سکتا. حاملہ جو ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے جو بوجھ دیا گیا ہے اس کو انتہائی خوشی سے اٹھانا. اب وہ زیر اور زبر نے مطلب جو ہے وہ اٹھانے والا تو ہے، لیکن کس طرح سے فرق آ گیا. تو اس طرح سے قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دقت، کوئی پریشانی، آپ کو رشتوں سے دور ہونا پڑتا ہے، آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو کئی کام چھوڑنے پڑتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام خوشی سے کرنا. پھر آپ اس حدیث کے معیار پہ آتے ہیں اور حقدار بنتے ہیں بہترین کے. ورنہ پھر خوش فہمی ہے. خوش فہمی کل میں نے بتائی تھی نا، یاد ہے نا سب کو؟ نہیں؟ دعا کی بات کی تھی رانا صاحب نے کہ دعائیں 2 دفعہ 3 دفعہ سوال دہرایا، پھر میں نے یہاں لکھ لیا تھا کہ اگلے دن. دیکھیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی اس پر ہم نہیں غور کرتے. دعائیں قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں. یہ خود میرا اپنا دیکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے میں چونکہ ہر مکتبہ فکر میں جاتا ہوں، یہ 4-5 تو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ 4 تو آپ نے سنے یا دیکھے ہیں نا.
اس کے علاوہ بھی آپ کے ملک میں اور بہت سارے ہیں. وہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کرتے کیا ہیں؟ وہ جو کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں. ان تک میری رسائی کیسے ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی. تو معزز خواتین حضرات، ہوتا پتہ کیا ہے؟ اس کے لیے پہلے تقدیر کو سمجھیے. میں نے اس میں بھی بہت غور کیا کہ اللہ جل شانہ کے پیارے نبی نے کیوں منع کیا ہے کہ تقدیر کے بارے میں بات نہیں کرنی. کیونکہ وہ ہماری ذہنی سطح سے اوپر کی بات ہے، وہ ہمیں گمراہی میں لے جاتی ہے. مگر کچھ بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے قرآن کی روشنی ہی میں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں. آپ نے دیکھا کہ کبھی پرندہ جو ہے اس کا ایک گھونسلہ گر جاتا ہے رات کو بارش سے یا آندھی سے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ کبھی آپ نے دیکھا اس کو ڈپریشن ہوا ہو، لوگوں سے مدد مانگنے گیا ہو، لڑائی جھگڑا کر رہا کرے، کسی سے ہوا سے لڑے، کچھ کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور شام تک اپنے گزارے کے لیے باقی پھر 1 2 3 4 دن میں وہ بنا لیتا ہے جو اس نے بنانا ہوتا ہے. یہ برائے کرم آپ کو تقدیر اور تقدیر سے شکوہ دونوں بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آ جائیں گے اور آپ بہت ساری خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں سے نکل آئیں گے. لیکن ایک اور بات دیکھیے کہ وہ جب بھی 1000 سال پہلے کوا جیسا گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسے ہی بناتا ہے. جو جتنا جیسے کھاتا تھا وہی کچھ آج بھی ویسے ہی کھاتا ہے. جو اس کی عادتیں تھیں اس کے پروسیس میں کہیں فرق نہیں پڑا. حالانکہ وہ بھی زندہ مخلوق ہے اور انسان بھی زندہ مخلوق ہے. انسان کے علاوہ باقی جاندار جو ہے نا وہ اپنی جبلت پر انحصار کرتے ہیں. اب انسان میں اور جانوروں میں جو مشترک چیزیں ہیں، کھانا پینا، سونا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا. نسل کو آگے بڑھانے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کا ایک خاص وقت ہوتا ہے اور ایک خاص موسم اور حالات ہوتے ہیں. اب آ جائیں انسان کی طرف. آپ میں سے جس کی جتنی عمر ہے لیکن وہ کوئی 20 سال یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو تو بات اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. 15 سال 10 سال پہلے مکانوں کے نقشے ذرا فرق تھے، آج ذرا فرق بنتے ہیں. ٹویوٹا گاڑی کا جو ماڈل 2 سال پہلے تھا اب وہ نہیں ہے، تھوڑا سا چینج ہو کے آ گیا ہے. کیوں؟ انسان واحد مخلوق ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اختیار دیا ہے. یہ حساب بھی اس کا اسی لیے ہونا ہے. جس کو کوئی اختیار ہی نہ دیا جائے اس کا حساب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے. یہاں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے گناہ، اپنی غلطیاں خدا کے کھاتے میں کیسے ڈال دیتے ہیں. میں نے کچھ عرصہ سرکاری محکموں میں سے کام کیا. ان میں ایک ادارہ عدالتوں کا بھی میں نے کچھ عرصہ کام کیا ہے. تو وہاں کچھ لوگ جو ہے پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے یار سادے متھے پہ آرام لکھا ہے، ہم کسی سے مانگنے جاتے ہیں، یہ ہماری قسمت میں ہے، اس لیے ہم رشوت لیتے ہیں. اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ دلیل میں عقل کی سطح پر وزن ہے. لیکن عقل کو تھوڑا سا اور استعمال کریں. جو بات میں اس وقت کر رہا ہوں بڑی اہم اس حوالے سے ہے کہ انسان کو اللہ نے با اختیار بنایا. ایک مصری عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب میں ایک بڑا اچھا حوالہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں. یہ ایک جگہ جہاں کھڑے ہیں اور یہ ایک دوراہا ہے. دوراہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر جائیں یا. لیکن بالکل شروع میں، دوراہے کے بالکل شروع میں دونوں دوراہوں پہ یہ دیکھیے، یہ 2 دوراہے ہیں. اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ راستہ بہت صاف ستھرا ہے، انتہائی خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں، روڈ بڑی پلین ہے، فٹ پاتھ بہت اچھا بنا ہوا ہے، گلیاں پختہ ہیں، جگہ جگہ جو ہیں وہ کھانے پینے کا انتظام ہے، سب کچھ فری ہے.
لیکن کچھ دور جا کے یہ راستہ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ چلنا دوبر ہوگا، اور اس کے بعد جا کے ایک ایسی کھائی میں گرے گا کہ جس میں سے آپ کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اور دوسرے راستے پہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ راستہ جو آپ کو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اس پہ سایہ کوئی نہیں ہے، درخت کیا کوئی جھاڑی بھی نہیں ہے، فٹ پاتھ کا نام و نشان نہیں ہے، پتھریلا راستہ ہے، لیکن کچھ دور جا کے یہ راستہ بہتر ہونا شروع ہوگا، اور پھر اتنا اچھا ہوگا کہ جہاں تک آپ نے جانا ہے وہاں خوشی اور آرام ہے، کوئی جھٹکے نہیں لگیں گے، سڑک خراب نہیں ہے، جگہ جگہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ تو دونوں میں سے کس جگہ جائیں گے جی؟ تو کیا اللہ نے آپ کو بتا دیا سب کچھ؟ کوئی ایسی چیز جو نبی نے نہ، شارع شریعت نے کوئی چیز جو نہ بتائی ہو آپ کو؟ پھر بھی جب ہم کرتے ہیں نا تو یہی اختیار ہے، جو آپ سے سوال ہے وہ بھی اختیار پر ہی ہونا ہے۔ مجھے آپ نے اگر 10 روپے دیے ہیں، جب آپ مجھ سے حساب مانگیں گے کہ 10 کا مانگیں گے، 11 کا نہیں مانگ سکتے۔ تو اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، تو تقدیر کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو اشرف المخلوقات بناتا ہے، تو وہ آپ کے ماتھے پہ حرام لکھے گا۔ اچھا یہ بات لمبی ہوگی، ہم اپنے اصل موضوع سے نکل جائیں گے۔ نہیں، اس کا کامیابی سے تھوڑا سا تعلق ہے۔ یہ فلسفہ جو ہے نا، یہ پہلے یونان میں پایا جاتا تھا، لیکن بہت زیادہ پالش ہو کے فارس میں آیا۔ فارس کہاں کیا ہے؟ آپ میرے احتیاط کا اندازہ لگائیں کہ میں آپ کے منہ سے کہلوا رہا ہوں خود، کیونکہ یہ ریکارڈنگ کوئی ان میں سے بھی تو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ میرا تعلق وہاں بھی ہے۔ اور اتنا زیادہ آیا کہ آج ہم نے یزداں اور دوسرا ارحمت کہتے ہیں نا، ان کے ہاں 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا۔ کبھی ہم میں سے کسی نے غور کیا کہ کتنا بڑا شریک بنا کے کھڑا کر دیا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو وہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اس پہ تھوڑا غور کیجیے گا، جتنا غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔